السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد کی کچھ کرامتیں۔ یوں تو حضرت کی پوری زندگی ہی کرامت ہے، مگر کچھ خاص کرامتیں جو ظاہر ہوئی وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ حضرت کی ایک مریدہ تھی، ان کی ایک بچی کو سفر کی حالت میں فالج کا اثر ہوا، فالج مار دیا، فالج کا اثر ہوا۔ اس نے اپنے پیر کو یاد کیا اور دعا مانگی، اگر میری بچی صحیح سلامت خود پیر سے چل کر گھر میں داخل ہوگی تو میں آپ کے مزار اقدس پر حاضر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے صدقے مریدہ کی بچی کو فوراً تندرستی عطا فرمائی، شفا عطا فرمائی، اور مریدہ حضرت کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پیش کی۔ ایک اور کرامت ہے، حضرت کے ایک مرید، اس کی ایک چھوٹی سی بچی دورہ میں مبتلا ہوئی اور حضرت کے مرید نے حضرت کو یاد کیا اور دعا کی کہ میری بچی اگر فوراً اچھی ہو جائے، تندرست ہو جائے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ بقول ان کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ابھی میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بجلی کی طرح اس کی بچی کو افاقہ ہوا اور وہ دورہ فوراً بند ہو گیا۔ ان کے مرید ڈاکٹر شفقت اللہ صاحب آپ کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتحہ پیش کیا۔ حافظ عبداللطیف صاحب کاتب کا نواسہ غائب ہو گیا، اس کے والد اور نانا حافظ صاحب حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے اور آپ سے مدد طلب کی۔ بچہ کچھ ہی دیر بعد صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ حاجی عبداللہ صاحب کی بیوی کی حالت بے حد نازک تھی۔ حضرت کے فاتحہ کے دن وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سید اکمل اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی کہ حضور، میری بیوی کی حالت بہت نازک ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سید اکمل اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے وسیلے سے بہت ہی جلد تندرستی عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ ہے، کچھ چشمدید گواہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت کی بات ماننے سے انکار کیا تو ایک روز وہ جمعہ کے دن جامع مسجد تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جب لوگ میری بات مانتے ہی نہیں اور شریعت مطہرہ کے راستے پر چلتے ہی نہیں، جو اس گاؤں کی خلافت میرے ذمے ہے، میں اپنی خلافت واپس کرتا ہوں۔ اپنا امامہ شریف سر سے اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں اور اچانک حضرت کی کیفیت بدل جاتی ہے، وجد کی حالت میں آ جاتے ہیں اور فوراً مسجد ہلنے لگتی ہے۔ باہر جتنے لوگ تھے وہ تو نکل کر بھاگنے لگے، مگر اندر جو تھے وہ حضرت کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی حضرت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا تو نہیں
تو کہا کہ نہیں حضور کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی۔ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی ایسا جملہ نکل جاتا جو قہر الہی کو دعوت دینے والا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو حضرت سراپا کرامت تھے، اور آج یقیناً وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے زمین کے اوپر تھے، اب زمین کے نیچے ہیں۔ تو اولیاء اللہ جب زمین کے اوپر ہوں تو روزانہ میلہ لگتا ہے، اور جب زمین کے نیچے ہو تو سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آڈیو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔